آج جب میں گھر یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہم محاذ کی طرف جانے والے ہیں تو ایک بے نام سے خدشے نے میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ہم ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح بہت لمبا تھا۔ میرے دل میں اگر کوئی منش تھی تو یہی کہ اب تک والد صاحب کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ جانے اس کے بعد زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہیں۔ گھر پہنچا تو ماں بے اختیار میری بلائیں لینے کو آگے بڑھی۔ بہن نے اپنے سر سے پھسلتا آنچل سنبھالا، بھائی آگے بڑھ کر سینے سے لگ گیا۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کسی بھی گھر کے مکینوں کو اپنے محافظ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا پاکستان بھی تو میرا گھر ہے۔ آج اس گھر کی طرف دشمن کی میلی اور غلیظ نظریں اٹھی تھیں۔ وہ جانے کب سے اس موقع کا منتظر تھا جو اسے اب میسر آ گیا تھا۔ رات گئے تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے، زمانے بھر کی باتیں۔ ماں نے آج ایک عرصے بعد پھر وہی ضد کی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ بیٹا علم ہے تو شہر میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لے آ اسے، مجھے بتا، میں اپنی سی کر گزروں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اس مرتبہ جب بھی آیا شادی کر لوں گا، میں نے ہمیشہ کی طرح اسے ایک ہی جواب دیا۔ کب سے کہتا آ رہا ہے تم؟ اس نے گلہ کیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، حسن آرا کا غم کرتا ہے۔ بیٹا اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے علم کی حد تک مجھے دلیل سے قائل کرنا چاہا۔ اچھا ماں جی، کہہ جو دیا، میں نے اس سے تسلی دینا چاہی۔ میری ماں بظاہر ایک ان پڑھ اور سیدھی سادی عورت تھی، لیکن تجربات نے اسے بہت کچھ بتا اور سکھا دیا تھا۔ اس نے فوجی گھرانے میں جنم لیا تھا اور یہاں کی مخصوص روایات کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا جب 65 میں ایک روز اسی طرح میں اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آیا تھا تو اس نے ماتھے پر بل لائے بغیر مجھے کہا تھا، بیٹا تو حوالدار شیر دل خان کا بیٹا ہی نہیں، پاکستان کا بیٹا بھی ہے۔ تیرے باپ نے کبھی انگریز کی نوکری کرتے ہوئے بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ تو مسلمان فوجی ہے بیٹا، اگر زندگی میں کبھی مرنے کی سعادت نصیب ہو، سینے پر گولی کھانا، میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ماں کی اس مختصر سی بات نے میرے لہو میں چنگاریاں دوڑا دی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا اکیلا ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ میرے والد اس روز مجھے باہر پکی سڑک تک چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے راستے میں مجھ سے کہا تھا، بیٹے ہم نے ہندو کے ہاتھوں بڑے گہرے زخم کھائے ہیں۔ میں مسلمان مہاجرین کو قافلوں کی صورت پاکستان لایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں بیٹا کہ مر جانے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ بیٹا میری شدید خواہش تھی کبھی دو بدو اس گھٹیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکوں کہ مسلمان بے غیرت نہیں، وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی بیٹا کہ میں دشمن سے ٹکراؤں، لیکن موقع نہ ملا۔ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ میرے مولا، جو کام میں تیرے دین کی عظمت کے لیے نہ کر سکا وہ میرے بیٹوں کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ اللہ نے میری بات سن لی بیٹا، تجھے کمیشن مل گیا۔ آج وہ روزے سعید بھی آ گیا۔ میرے لال، جب تمہیں دشمن کی سرزمین پر اتر کر اسے غارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، میرے بیٹے گن گن کر بدلے لینا، دشمن کو للکار کر کہنا کہ مسلمان زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ میرے بچے، شیر کی زندگی جینا، بھلے ایک روز ہی کے لیے جیو۔ کی سڑک پر پہنچ کر جب میں بس میں سوار ہونے لگا تو انہوں نے مجھے اتنے زور سے سینے سے لگا کر بھینچا کہ وہ مجھے خود سے زیادہ توانا محسوس ہونے لگے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر مجھے الوداع کہا تھا۔ اس روز ہمیں صرف ایک اہم مشن پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس مشن کی نوعیت سے آگاہی نہیں دی گئی تھی۔ شام کو جب میں نے اپنی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تو کرنل صاحب نے مجھے رات کے کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ رات کی آمد کا انتظار میں نے ایک ایک لمحہ گن کر کیا۔ کھانے کے بعد جب میں نے کرنل صاحب کو رپورٹ کی تو وہ اکیلے اپنے سامنے نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ میری آمد پر انہوں نے نقشہ سمیٹ لیا۔ وہ ستمبر 65 کے ابتدائی دن تھے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک مخصوص قسم کی مشق کروائی گئی تھی جس کے مطابق کمانڈوز پیرا لینڈنگ کرنے کے بعد ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں بٹ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد ہر ٹولی اپنے اپنے کمانڈر کے ساتھ واپس آتی تھی۔ اس طرح کی خصوصی مشقیں عموماً خاص حالات میں ہی کروائی جاتی ہیں۔ تب میری عمر ہی کیا تھی، بمشکل 20 سال۔ کچھ بھی ہو، آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہونے والے تجربات کی اپنی یہ خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے اپنی جنگ آزادی کا بھرپور آغاز کر رکھا تھا۔ سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے پس منظر میں کی جانے والی یہ خاص مشقیں خصوصی اہمیت کی حامل تھیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں معمول کی کارروائی ہی سمجھتا رہا۔
ہیلو بوائے، کرنل صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کرنل صاحب میرے والد کے ساتھ کبھی فوج میں رہ چکے تھے اور انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ ان کے دل میں والد صاحب کا جو احترام موجود ہے اس کی جھلک کبھی کبھی میرے ساتھ ان کے خصوصی برتاؤ کی صورت میں نظر آ جاتی تھی۔ حالانکہ فوجی زندگی تو ہے ہی ڈسپلن کا نام، لیکن میں خود حیران رہ جاتا جب کبھی وہ میرے ساتھ بے تکلفی پر اتر آتے تھے۔ حوالدار شیر دل خان کے بیٹے، آج تیرے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے، انہوں نے حسب معمول بڑی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی۔ اوکے سر۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے تو ایک لمبی اس پر ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی۔ گاؤں سے آ رہے ہو؟ کیا حال ہے حوالدار صاحب کا؟ یار بہت تگڑا آدمی تھا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا، مجھے تو دیکھتے ہی ایڈوانس سمارٹ ہو جائے گا۔ گھنی مونچھوں کے پیچھے سے ان کا کہکھا گونجا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ سلگانے لگے، شاید اپنے پہلے فکرے کا ردعمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب یقین ہو چکا ہوگا کہ حوالدار شیر دل خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچانک ہی میری طرف گھومے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب جاؤں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں باہر آ گیا۔ اس روز میں نے میس میں موجود قریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بے کلی سی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید سب کا حال میرے جیسا ہی تھا۔